أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت مولانا نے بڑی چشم کشا تقریر ہمارے سامنے فرمائی اور ہمارے دل کی آنکھیں کھول دی. مضمون یہ تھا کہ کتاب و سنت یہ دونوں قیامت تک کے لیے ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں. اور جو ان راستوں پر چلے گا، قرآن کریم کا مطالعہ کرے گا، تو وہ سب ہیرے جو کھو گئے ہیں مل جائیں گے. ہم نے اصل میں ان جواہرات کو کتاب و سنت میں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی. جس آزادی کے سلسلے میں ہمیں کچھ عرض کرنا ہے، قرآن کریم اس کا بھی رہنما ہے. بلکہ حقیقی آزادی کسے کہتے ہیں یہ اسلام نے سمجھایا ہے. اس کے سلسلے میں نے ایک آیت پیش کی آپ کے سامنے. آزادی اتنی دی کہ یوں فرمایا کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں، آپ آزاد ہیں. آپ کو پریشرائز نہیں کیا جائے گا، آپ کو دل اور دماغ سے سوچنے کی دعوت دی جائے گی. یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ طریقہ نبوی ہے، یہ قرآن ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے. اب انتخاب آپ کیجیے. یہ انتخاب کا جو حق دیا ہے اسی کا نام آزادی ہے. سب سے بڑی آزادی یہ ہے کہ دل اور دماغ پر خواہشات اور بتوں کی جو گرفت ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اللہ کا غلام بنا کر ہمیشہ کی آزادی حاصل کریں. جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا اور جنت کا راستہ لینا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ
اے نبی آپ کہیے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، لیکن اندھا دھون نہیں بلاتا۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اس طریقے کو فالو کر رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ۔ تم کو بھی دعوت ہے کہ تم قبول کرو پوری بصیرت کے ساتھ۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید کر آزاد کر دیا، اور ان کے شوہر غلام تھے، ان کا نام مغیث تھا۔ مغیث ذرا سیاہ فام تھے اور بریرہ حسین تھی۔ نکاح کو باقی رکھنے کا اختیار بریرہ کے پاس، اور مغیث اتنے عاشق ہیں کہ بریرہ کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ مدینے کی گلیوں میں رو رہے ہیں، بریرہ نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ انہوں نے رو کر سرکار سے درخواست کی کہ آپ ذرا بریرہ کو فرمائیے نا کہ وہ میرے ساتھ نکاح باقی رکھیں۔ سرکار نے ان سے کہا بریرہ مغیث تمہیں چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی آزادی کا استعمال کیا اور یوں پوچھا کہ سرکار یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی یہ رائے ہے؟ سرکار نے فرمایا حکم نہیں ہے، رائے ہے، اور تجھے یہ رائے پر عمل کرنے کا اختیار ہے۔ کہا میں نہیں اختیار کروں گی، حضور ناراض نہیں ہوئے، بھائی آزادی ہے اسلام میں۔ تو سچی آزادی اور آزادی کا سچا مفہوم اسلام نے سمجھایا ہے۔ اس سے پہلے دنیا کو آزادی کیا ہے معلوم ہی نہیں تھا۔ فرعون ظالم نے 600 سال حکومت کی اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا۔ اللہ کا نظام ہے کہ ظلم کو زیادہ چلنے نہیں دیتے، مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، پھر پکڑ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کا دستور ہے، ایک حد تک مہلت دیتے ہیں۔ جب فرعون کا ظلم اور بنی اسرائیل پر غلامی حد سے آگے بڑھ گئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انہوں نے فرعون ظالم سے یہ کہا کہ اندو الی عباد اللہ، یہ جو غلام بنائے میری قوم والوں کو ان کو آزاد کرو، میں ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا کر آزادی کی دنیا میں وادی طی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کتنا پہلے کا ہے؟ آزادی کی صدا کس نے اٹھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائی، حضرت ہارون کے ساتھ مل کر۔ اس ملک میں آزادی کا تصور اور آزادی کا خیال نہیں تھا۔ سلطنت مغلیہ ختم ہو رہی ہے۔ 1703 میں
عالمگیر رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، اور عالمگیر کی ہندوستان پر جو حکومت تھی وہ مغل ایمپررز میں سب سے بڑی حکومت تھی۔ اس سے بڑی حکومت بابر سے لے کر اکبر تک اور جہانگیر تک کسی کی نہیں رہی۔ دہلی سے چلے تھے عالمگیر اور دکن میں پہنچے۔ آپ دیکھیں گے خلد آباد میں بالکل سادہ قبر ہے، کیونکہ خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ سے سبق پڑھے تھے۔ یہ بادشاہ کم تھے اور صوفی اور ولی زیادہ تھے۔ حکومت کے خزانے سے ایک پائی نہیں، ٹوپیاں بناتے تھے اور قرآن کریم تحریر فرماتے تھے۔ اس میں سے جو رقم بچی تھی اس سے تجویز و تقسیم کی گئی، اور باقی قرآن کریم کے جو ہدیے آئے ہوئے تھے لکھنے کے وہ صدقہ کیے گئے۔ ایسا صوفی منش بادشاہ، انصاف اور انسانیت کی حد کرنا۔ پارلیمنٹ میں ایک ہندو کھڑا ہو کر آزادی کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ عالمگیر نے ایک مندر بھی گرایا اور عالمگیر نے تاناشاہ کی مسجد بھی گرا دی، لیکن اس کے پیچھے مسٹر پانڈے کہتے ہیں کہ کیا راز تھی۔ جب دکن کا سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ بہت سے ہندو راجا تھے۔ وارانسی سے گزرتے ہوئے راجاؤں نے کہا کہ ہمیں وشوناتھ کی پوجا اور گنگا اسنان کا موقع دیا جائے، ہماری رانیاں جائیں۔ عالمگیر نے انتظام کیا، فوج لگائی، رانیوں کو بحیریوں میں اور ڈولیوں میں وہاں تک پہنچایا۔ انہوں نے وہاں درشن کیے، جب واپس آئی تو کچھ رانیاں غائب تھیں۔ راجاؤں نے شکایت کی کہ ہماری رانیاں غائب ہیں۔ بادشاہ نے تحقیق کے لیے آدمی بھیجا تو وشوناتھ کی مورتی کے نیچے سیڑھیاں نکلی، وہ سیڑھیوں کے نیچے تہخانہ نکلا۔ وہ تہخانے میں پہنچے تو وہ رانیاں عزت لٹا کر وہاں کے مندر اور مہنتوں کے ہاتھوں سے بے عزت ہو کر بیٹھی ہوئی اور رو رہی۔ وہاں سے ان کو چھڑایا گیا، لایا گیا۔ ہندوؤں نے رو کر کہا کہ ہمیں انصاف دیا جائے، انصاف دلایا جائے، ہماری رانیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے۔ تو پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ کہا یہ مندر جہاں بدکاریاں ہو رہی ہے اسے مسمار کر دیا جائے۔ ان کے کہنے پر مندر کو توڑا گیا۔ وہ ان کی تمنا تھی۔ تاناشاہ کو کہا گیا تھا کہ تمہیں اتنا خراج جو ہے سینٹرل حکومت کو پہنچانا ہے، لیکن اس نے وہ تمام سونے چاندی کے خزانے جو ہے وہ دفنائے اور اس پر مسجد بنائی۔ جب بادشاہ کو پتا چلا تو وہ مسجد کو گرایا اور وہ خزانے نکالے۔